بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحکیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر عرب و عجم، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، کائنات کی اولین فصل بہار، حبیب پروردگار، امت کے غمخوار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پربہار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کر بابا سے بلند درود پاک پڑھنے: سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا آنے والے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ معزز حاضرین، آج کا یہ پرنور اور پربہار دن 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک و مسعود دن ہے جس دن ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سرور انبیاء، سید المرسلین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ اس دنیا میں جلوگر ہوئے، تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکتوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا میں تقسیم فرمایا۔ خداوند قدوس فرماتا ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے عالمین کے لیے رحمت۔ اب سارے عالمین سے مراد کیا کیا ہے؟
سارے عالمین سے مراد کہاں تک کس کس کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے؟ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک عالم ہے جس میں انسان زندگی بسر کرتے ہیں، اور انسانوں کے علاوہ نہ جانے ہزاروں لاکھوں قسم کے دوسرے مخلوقات، چرند پرند، جانور اور بہت سارے چوپائے وغیرہ اسی دھرتی پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ملا کر ایک عالم ہے، یہ صرف ایک عالم ہے، اور اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اور سارے جہانوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جیسا جہاں ہے، یہ جیسا عالم ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 عالم بنائے ہیں، 18,000 عالم، اور نہ جانے کس عالم میں کون کون سی مخلوقیں رہتی ہیں، کون کون سی مخلوقیں زندگی گزارتی ہیں۔ عالم جمادات لیجیے، عالم نباتات لے لیں، عالم فلکیات ہو یا عالم جنات ہو، نہ جانے ایسے کتنے عالم ہیں، اور کس عالم میں اللہ کی کتنی لاکھوں کروڑوں مخلوقیں زندگی گزار رہی ہیں۔ ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو ان سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شام کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ شام کی ساری امت، ہمارے آقا کی امت میں صرف انسان نہیں ہے، صرف انسانوں کو حضور کی رحمت کا حصہ نہیں ملا، بلکہ نہ جانے انگنت کروڑوں جنات بھی ایسے ہیں جو حضور کی امت میں شامل ہیں، ان کو بھی حضور کی رحمت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ارے انسان اور جنات تو اپنی جگہ، یہ سب تو اپنی جگہ، اللہ نے اپنے سخت ترین دشمن، ازلی دشمن شیطان کو بھی حضور کی رحمت میں حصہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو شیطان بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر یہ عرض کرنے لگا کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، سارے جہانوں میں میں بھی ہوں۔ شیطان نے کہا میں بھی ہوں سارے جہانوں میں، مجھے آپ کی رحمت کا حصہ کیا ملے گا؟ مجھے کہاں آپ کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کا وہ دربار جس دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹایا جاتا، جہاں کوئی بھی بندہ جب دامن پھیلا کے آتا ہے تو دامن کو گوہر مراد سے بھر کے واپس لوٹتا ہے، جہاں سے کسی کو خالی ہاتھ لوٹنا نصیب نہیں ہوتا۔ شیطان نے کہا مجھے رحمت کا حصہ کیا ملے گا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام راضی نے اس کو بیان لکھا ہے اپنی تصنیف میں، حضور نے فرمایا بتا تو کیا چاہتا ہے، بتا تجھے کیا درکار ہے، کیا چاہیے تجھے میری رحمت کا حصہ؟ شیطان نے کہا کہ جب میں آسمانوں پر جاتا ہوں، جب میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر پرواز کرتا ہوں تو وہاں مجھے فرشتوں کی جانب سے 2 کوڑے برسائے جاتے ہیں، مجھ پر 2 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رحمت کے صدقے میں میری اس سزا میں کچھ کمی کر دی جائے، میری سزا میں کچھ کمی کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے، مانگنے والا کون؟ دشمن خدا اور دشمن رسول ہے، نہ خدا کو وہ مانتا ہے نہ رسول خدا کو مانتا ہے، خدا کے حکم کو توڑنے والا ازلی بدبخت شیطان ہے۔ جب اس نے کہا کہ میری سزا کو کم کروا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا آج تم میرے پاس آیا ہے، تم میری رحمت میں حصہ مانگتا ہے، جا آج تیری طلب پوری ہو جائے گی۔ آج کے بعد جب بھی تو آسمانوں میں پرواز کر کے فرشتوں کی باتیں، ان کی سرگوشی سننے کی کوشش کرے گا تو تجھے 2 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ 1 کوڑا مار کر 1 کوڑا میری رحمت کے صدقے میں تجھے اللہ معاف فرما دے گا، میری رحمت کے صدقے میں 1 کوڑا تجھے برسایا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کی رحمتوں کا حصہ ازلی بدبخت کو بھی ملا، اور جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضور کا سخت ترین دشمن
حضور کا پکا دشمن، اسلام کا دشمن، صحابہ کا دشمن ابو لہب، جس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں، اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی ایک باندھی، اپنی نوکرانی کو آزاد کر دیا، جس نے اسے خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں جب اس نے انگلی کے اشارے سے اپنی باندھی نوکرانی کو آزاد کر دیا، کچھ عرصے کے بعد جب وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، جب وہ مر گیا، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا تیرا کیا حال ہے، تیری کیا کیفیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ بڑے سخت عذاب میں مبتلا رکھا ہے، اللہ نے مجھے بڑی سزائیں دی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہر پیر کے دن، ہر دوشنبہ کے دن میری سزا میں، میرے عذاب میں اللہ کچھ کمی فرما دیتا ہے، اور میری داہنے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اس پانی کو پی کر مجھے سکون مل جاتا ہے۔ وہ بدبخت دشمن خدا کو دشمن رسول کہتا ہے کہ یہ سزا میں تخفیف کرنا، میری انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، یہ مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن انگلی کے اشارے سے خوشی مناتے ہوئے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا تھا، تو اس کے صدقے میں اللہ نے ہر پیر کے دن میری انگلی سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، اور مجھے پانی پی کر کچھ سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک دشمن رسول کی جس نے زندگی پر دشمنی کی ہے، ایسا بدبخت انسان جب اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں جب ایک باندھی کو آزاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر پیر کے دن اس کی سزا میں کمی کرتا ہے، ہر پیر کے دن اس کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، جانثاران مصطفیٰ اگر حضور کی ولادت کی خوشی میں محفلیں سجاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ بیان کرتے سنتے ہیں، تو پھر بتائیں کہ حضور کا کرم ان پہ کیسے برستا ہوگا، اللہ کا فضل ان کے ساتھ کیسے شامل حال ہوتا ہوگا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ولادت کی خوشی کے صدقے میں، حضور کی ولادت کی خوشیاں منانے کے صدقے میں نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں کی مغفرت فرمائی، اور نہ جانے ہم میں سے کتنے لاکھوں ہزاروں ایسے ہوں گے جو خالصاً اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بخشے جائیں گے کہ یہ میرے محبوب کی آمد کی خوشیاں منایا کرتا تھا، یہ منہ چڑھانے والوں میں سے، یہ شرک و بدعت کے فتوے لگانے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ یہ میرے محبوب کی آمد کی خوشیاں منانے والا تھا، میرے محبوب کی شان بیان کرتا اور سنتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فرما دیا اور اللہ کو ہماری یہ ادا اگر پسند آ گئی تو یقین کریں ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو جائے گی، حضور کی نظر کرم ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ تو حضور کی رحمتوں کے محتاج ہیں ہی ہیں، ہم اور آپ کو محتاج ہیں، بلکہ انبیاء کاملین، انبیاء مرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے وہ بھی محتاج رہا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، یاد کریں وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، جب ان کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے آدم کا جب پتلا بنا دیا، جب اس کے اندر روح کو ڈالنے کی باری آئی، جب آدم کے جسم میں روح کو ڈالنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا۔ روح کیا چیز ہے؟ روح ایک اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ جسم میں چلی جاتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اللہ نے آدم کے جسم میں روح کو جانے کا حکم دیا، روح جو ہے حضرت آدم کے جسم میں چلی گئی، جانے کے بعد فوراً واپس آ گئی، فوراً نکل کے آ گئی، واپس آ کر کہنے لگی اے اللہ اس جسم کے اندر تو بڑا اندھیرا ہے، یہ مٹی کے جسم میں بڑی مجھے وحشت ہوتی ہے، میں اس کے اندر کیسے رہوں گی، مجھے اس کے اندر رہنا مشکل ہوگا۔ جب روح نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مقدس پیشانی میں نور محمدی کو رکھ دیا، اس کے بعد روح کو جانے کا حکم دیا، تو روح جا کر حضرت آدم کے جسم میں سکون پذیر ہو گئی۔
حضرت آدم کے جسم میں روح اس وقت تک نہیں گئی جب تک کہ ہمارے آقا کا مقدس نور حضرت آدم کی پیشانی میں نہیں رکھا گیا تھا. جب نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم میں جبین آدم میں رکھا گیا تو روح چلی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. حضرت حوا کو پیدا کیا اور جب دونوں کے درمیان نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا. رشتہ ازدواج کائنات کے اندر سب سے پہلا نکاح ہمارے والد ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نکاح اللہ کے حکم سے پڑھایا گیا. جب ان کا نکاح ہو گیا، جب حضرت آدم حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جانے لگے، حضرت حوا کے قریب ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم رک جاؤ، ایسے نہیں، پہلے اس کا مہر ادا کرو، پہلے مہر ادا کرو، اس کے بعد قریب جانا، اس کے بعد تمہیں قریب جانے کی اجازت ہوگی. حضرت آدم نے عرض کی مولا میں مہر کیا ادا کروں، میرے پاس کیا ہے، جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرا ہی تو ہے، سب کچھ تیرا ہے، میں مہر کیا ادا کروں. اس سے قبل حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے تو جنت میں انہوں نے جگہ جگہ دیکھا تھا کہ ایک مقدس کلمہ لکھا ہوا ہے. جنت کے دروازوں پر، جنت کے محلات پر، جنت کے درختوں پر، جنت کے قصور پر، جنت کی نہروں پر جگہ جگہ ایک نام لکھا ہوا ہے، ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. ہمارے آقا کا نام زمین پہ محمد ہے اور آسمانوں میں حضور کا نام احمد ہے. یہ کلمہ جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھا تو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ یہ نام مقدس نام یہ کس کا نام ہے جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. جنت میں تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ نام جو میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ میرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. حضرت آدم نے پوچھا مولا یہ تیرا محبوب کب آئے گا، یہ کون ہوگا، یہ کب پیدا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کے نور کو میں نے پیدا کر دیا ہے، ان کا نور تمہاری پیشانی میں جلوگر ہے اور تمہاری اولاد میں سے آخری زمانے میں امام الانبیاء بن کے میرا محبوب دنیا میں تشریف آئے گا، امام الانبیاء بن کے وہ دنیا میں آئے گا. جب یہ منظر حضرت آدم نے دیکھ لیا، یہ سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، جب اللہ نے فرمایا اے آدم مہر ادا کرو، اس کے بعد حوا کے قریب جانا، اس کے بعد حضرت حوا کے قریب جانے کی اجازت ہوگی. آدم نے پوچھا مولا مہر کیا ادا کروں، جو کچھ ہے سب تیرا ہے، میں خود تیرا بندہ ہوں، میرا اختیار بھی تیرے ہاتھ میں ہے، مہر میں کس شکل میں ادا کروں؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے آدم 11 مرتبہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. 11 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زوجہ ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا حکم ہوا، جانے کی اجازت ملی. القصہ مختصر، حضرت آدم و حوا دونوں جنت میں رہنے لگے. جنت میں وہ دونوں رہا کرتے تھے. اللہ نے ایک چیز سے منع فرمایا تھا کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا. چنانچہ شیطان نے بڑی کوشش کی. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے جنت سے زمین پہ اتار دیا. جنت سے زمین پہ اللہ نے ان دونوں کو اتار دیا اور اس طرح اتارا کہ حضرت آدم کو ایک دوسرے علاقے میں اور حضرت حوا کو ایک دوسرے علاقے میں اتارا. اس وقت روئے زمین پر انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا. پہلا انسان سب سے پہلا آدمی حضرت آدم، انہی کی نسل کو آدمی کہا جاتا ہے. حضرت آدم کو ایک علاقے میں، حضرت حوا کو ایک علاقے میں اتارا گیا. دونوں بڑی
دور موجود تھے اور اللہ کی اس نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انہوں نے اپنے گمان کے اعتبار سے اپنے اعتبار سے جو انہوں نے نافرمانی سمجھی اس کی توبہ کرنے لگے۔ حضرت آدم نے توبہ کی، اے اللہ تو نے منع کیا تھا، میں نے فلاں طرف کا پھل کھا لیا ہے، مولا مجھے معاف فرما، میری اس خطا کو درگزر فرما۔ حضرت آدم نے توبہ کی، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے رہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 200 یا 300 سال تک حضرت آدم روتے رہے، 200 یا 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، روتے رہے، لیکن اب تک معافی کا پروانہ نہیں آیا، اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، اللہ نے معاف کیا یا نہیں، کوئی پروانہ نہیں، کوئی جواب نہیں۔ 200-300 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل میں ایک بات ڈالی، اللہ نے ایک بات کا القاء فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ آدم کے رب نے اس کے دل میں ایک بات پیدا فرمائی، ایک بات کو ڈالی۔ جب حضرت آدم کے دل میں اس بات کا خیال آیا تو حضرت آدم کو یاد آ گیا کہ جب میں جنت میں رہا کرتا تھا تو میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام دیکھا تھا، اللہ کے نام مبارک کے ساتھ اس کے محبوب پاک کا مقدس نام دیکھا تھا۔ حضرت آدم کو جب یہ خیال آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تجھے تیرے اس محبوب کا واسطہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے جنت میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، اے اللہ تجھے تیرے اس محبوب کا واسطہ میری خطا کو درگزر فرما دے، میری خطا کو معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ جب حضرت آدم نے اس وسیلے کے ساتھ نام مصطفیٰ کی برکتوں کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک کے نام پاک کے وسیلے کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ کو اللہ نے شرف قبول عطا فرمایا۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ کون سی توبہ؟ جو 200 یا 300 سال تک رونے کے باوجود بھی اللہ نے جس توبہ کو قبول نہ فرمایا، وہ توبہ چشم زدن میں ایک لمحے میں اللہ نے قبول فرمائی تو بجا میں ہمارے آقا کا مقدس نام، ہمارے آقا کے مقدس نام کا وسیلہ، اس وسیلے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اعلیٰ نبی کی علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب توبہ قبول ہوئی حضرت آدم بڑے خوش ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ سیرت کی متعدد کتابوں میں آپ کو یہ واقعات مل جائیں گے۔ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے تیرے محبوب کا دیدار کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ، جس پیارے کے تصدق تو نے میری توبہ قبول فرمائی ہے، جس محبوب کے صدقے میں تو نے میری توبہ کو شرف قبول عطا فرمایا، مولا میں تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں اس کا دیدار کرنا چاہوں گا، میں اس کا جلوہ دیکھنا چاہوں گا، ایک نظر مجھے اس کا دیدار کرا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھنا شروع کر دو، اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو، ان دونوں ناخنوں میں تمہیں میرے محبوب کا نور کا جلوہ نظر آ جائے گا، میرے محبوب کا نور تمہیں اپنے ناخنوں میں نظر آئے گا۔ حضرت آدم نے اللہ کے حکم سے جب اپنے انگوٹھے کے ناخنوں میں دیکھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کا جلوہ حضرت آدم کے انگوٹھوں میں جلوگر فرمایا، اور حضرت آدم کو جیسے ہی نور پاک مصطفیٰ کا دیدار ہوا تو انہوں نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ نور مصطفیٰ کو دیکھ کر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں سے لگانا یہ ہمارے والد حضرت آدم کا طریقہ ہے، اور ہم آدمی اپنے والد کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نام مصطفیٰ جب بھی لبوں پہ آئے تو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے والد کے طریقے پر عمل کرنے والی وفادار اولاد ہیں، اور جو
انگوٹھوں کو چومنا ناجائز سمجھتے ہیں، ان کے حصے میں تو غداری آئے گی، وہ اپنے والد کے، اپنے باپ کے وہ غدار کہلائیں گے۔ ہم وفادار اولاد ہیں، حضرت آدم کے طریقے پر آج بھی قائم ہیں۔ آج بھی جب بھی نام مصطفیٰ زبان میں آتا ہے تو انگوٹھوں کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا الحمدللہ یہ اگر کسی کا طریقہ ہے تو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا شعار ہے۔ نبی کی ولادت پر خوشی منانا کسی کا طریقہ ہے تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ شعار ہے۔ اور جلنا یا پریشان ہونا یا اٹھن محسوس کرنا، کڑنا، یہ غیروں کا حصہ ہے، ان کو اپنا حصہ مبارک، ہمیں اپنا طریقہ مبارک۔ ہم حضور کی ولادت کی خوشی آج بھی مناتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی قیامت تک جو بھی آئیں گی وہ نبی پاک کی آمد کی خوشیاں مناتی رہیں گی۔ ہمارے امام نے ہمیں سبق دے دیا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل بارک نجد کے طلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ابو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ان کی بارگاہ میں کروڑوں کروڑوں سلام ہو، کروڑوں ان کی بارگاہ میں سلام ہو۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم سلام پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیا لاکھوں سلام بولنے سے لاکھوں مرتبہ سلام ہو جائے گا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تم کہتے ہو کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، کیا صرف کروڑوں درود بولنے سے کیا کروڑوں درود ہو جائیں گے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضور کی شان ایسی اعلیٰ حضور کی شان ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان جو ہے عام طور پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے جب اللہ کی نعمت انسان پہ برستی ہے، جب اللہ کوئی اسے اپنا فضل عطا کرتا ہے تو انسان شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا کروڑواں شکر ہے، اے اللہ تیرا کروڑواں شکر ہے۔ جب انسان اللہ کا احسان یاد کر کے جب انسان مندی کا مظاہرہ کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ تو یقین کریں جب انسان لاکھ لاکھ احسان کہتا ہے اپنی زبان سے تو اس کے نامہ اعمال میں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اس نے اللہ کا لاکھوں مرتبہ احسان ادا کیا ہے، اللہ کا احسان اس نے مانا ہے لاکھوں مرتبہ۔ جب وہ کروڑواں شکر ادا کرتا ہے تو یہی لکھا جاتا ہے کہ اس نے کروڑوں دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ ارے جب اللہ کا شکر ادا کرو، ایک مرتبہ لفظ کروڑ بول دو تو کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرنا تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے، لاکھوں مرتبہ اللہ کے احسان کو یاد کرنا تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اور ہمارے آقا کا ہمارے درمیان آنا یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے کسی اور احسان کو جتا کر ہمیں یاد نہیں دلایا سوائے ایک احسان کے کہ اللہ نے فرمایا اے لوگو میں نے تمہیں تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیج کر تم پہ احسان کیا ہے۔ ایسا عظیم احسان اللہ نے ہم پہ فرمایا۔ اور جب ہم ان پہ لاکھوں سلام بھیجتے ہیں، کروڑوں درود زبان سے ایک مرتبہ کہہ کے بھیجتے ہیں تو یقیناً اللہ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کہہ دیں کہ اے اللہ تیرے محبوب پہ لاکھوں سلام بھیج دینا تو اللہ تعالیٰ لاکھوں سلامتی محبوب پہ نازل فرماتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود تو اللہ کی رحمتیں اتنی بڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں مرتبہ اپنے محبوب کی ذات کے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کے دریا ہیں، جن دریاؤں کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ ایک محقق نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ایک بڑے سمندر کی طرح ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ان سمندروں کے درمیان اگر ایک رائی کا دانہ ڈال دیا جائے، ایک رائی کا دانہ بڑے بڑے سمندروں کے درمیان جیسا ہوتا ہے ویسے اللہ کی رحمتوں کے آگے انسان کے گناہ ایک رائی کے دانے کے برابر نظر آتے ہیں۔ انسان کے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایسی عظیم رحمتوں والا رب اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اندازہ کریں رحمت مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ حضور کی رحمتوں کی
انتہا کہاں کو پہنچے گی؟ میرے آقا کی نہ رحمتوں کی انتہا ہے، نہ وسعتوں کی انتہا ہے، نہ ان کے مقام و مرتبے کی انتہا ہے، نہ علم و حکمت کی انتہا ہے، نہ ان کی شان کی انتہا، نہ عظمت کی انتہا، بلکہ اگر کہنا ہے تو بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی اگر کسی کو کہیں تو بس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں۔ ایسی عظیم الشان والے ہمارے محبوب ہیں، اور آج کا وہ مبارک دن ہے جس دن ہمارے آقا ہمارے درمیان جلوگر ہوئے۔ ارے ہمارے محبوب کی سیرت تو وہ پیاری سیرت ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا کرتے ہیں، غیر بھی سر جھکا لیتے ہیں۔ میرے آقا کے فرامین یورپ کنٹریز میں، امریکن کنٹریز میں الگ الگ مقامات پر حضور کی مبارک حدیثوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے بڑے بڑے بینرز کے طور پہ لگایا جاتا ہے۔ وہ مانتے ہیں، وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوتے لیکن وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انصاف کرنے میں سب سے اعلیٰ معیار پر ہوگا، جس کی باتیں حقانیت میں سب سے عظیم ترین ہوں گی، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی ہوں گے۔ وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ ابھی کچھ دہائیوں پہلے کی بات ہے، ایک یہودی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے دا 100 رکھا، انگریزی میں کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے دا 100۔ انٹرنیٹ پر آج بھی یہ کتاب موجود ہے، میں نے کتاب دیکھی ہے، آپ چاہیں تو تلاش کر کے نکال سکتے ہیں۔ اس نے کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کا اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دنیا بھر کے 100 بڑی شخصیتوں کو اس کتاب میں جمع کرنا چاہتا تھا۔ دنیا کی بڑی شخصیتیں، دنیا بھر میں جن کا اثر و رسوخ ہے، ان میں سے 100 شخصیتوں کو وہ اپنی کتاب میں جمع کرنا چاہتا تھا، دا 100 کتاب کا نام۔ اور طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے 100 لوگوں میں سے اس کا نام لکھے گا جس کا نام اے سے شروع ہوگا، الفابیٹیکل رولز کے حساب سے، اے بی سی ڈی کی ترتیب کے حساب سے، جس کا نام پہلے آئے گا اے سے اس کا نام پہلے، اس کے بعد بی سی ڈی، اس طرح سے لکھنا وہ چاہتا تھا۔ لیکن جب اس نے کتاب کو تیار کر دیا، جب کتاب مکمل ہو گئی، لوگوں کے ہاتھ میں کتاب آئی، لوگوں نے دیکھا تو دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، ان کے ہوش اڑ گئے کہ کتاب لکھنے والا غیر مسلم ہے، یہودی ہے، اور جس علاقے میں کتاب لکھتا ہے وہاں مسلمانوں کی زیادتی نہیں ہے، وہاں کثرت کے ساتھ غیر مسلم پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس کی کتاب میں سب سے پہلا 100 شخصیتوں میں سے، 100 عظیم لوگوں میں سے سب سے پہلا جس کا نام اس نے لکھا تھا وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا، پیارے آقا کا نام لکھا تھا۔ اسے بلایا گیا، ایک بڑی کانفرنس میں بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کیا معاملہ ہے؟ تیرا طریقہ لکھنے کا، کتاب لکھنے کا جو تھا وہ الفابیٹیکل رول کے حساب سے تھا، اور اس کے علاوہ تو خود مسلمان بھی نہیں ہے، تو ایک یہودی ہے، تو کسی اور یہودی، کسی یہودیوں کے بڑے سرغنہ اور بڑے رہنما کا نام پہلے لکھ دیتا، لیکن تو نے نہ اپنے مذہب کا خیال کیا، نہ اپنی کتاب کے رول کا خیال کیا، نہ اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال کیا۔ جس علاقے میں تجھے کتاب بیچنی ہے اس علاقے کا بھی تو نے خیال نہیں کیا، تو نے اس کتاب میں سب سے پہلے مسلمانوں کے نبی کا نام کیوں رکھا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ اکبر، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ ایک یہودی رائٹر ہے جو یہ جواب دیتا ہے کہ اے لوگوں ذرا غور کرو، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ انہوں نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اسی وقت ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 3 کی تعداد تھی، ایک ان کا کزن یعنی حضرت علی، ایک ان کی زوجہ یعنی حضرت خدیجہ، اور ایک ان کے دوست یعنی حضرت ابو بکر۔ یہ تینوں اسی وقت ایمان لائے۔ وہ کہتا ہے کہ ذرا غور کرو کہ دنیا کے اندر جھوٹ 4 دن بھی نہیں چل سکتا، 4 دن بھی انسان جھوٹ پر قائم نہیں رہ سکتا، لیکن ذرا غور کرو، انہوں نے اعلان کیا تو صرف 3 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، دنیا بھر کے چکر لگا کر دیکھ لو، آج دنیا میں 1.5 ارب سے بھی زیادہ مسلمانوں کی تعداد موجود ہے۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ جھوٹ 4 دن نہیں چلتا، اگر یہ نبی جھوٹے تھے تو آج 150 کروڑ ان کے ماننے والے دنیا میں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ نبی
جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا سچا نبی، یہ نبی کے آخر الزمان ہے، جن کی زبان کی یہ برکتیں ہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی کروڑوں ان کے چاہنے والے ہیں جو صرف ان کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے تیار ہیں، صرف ان کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہیں۔ اے اعتراض کرنے والوں، مجھ سے کوشچن کرنے والوں، لاؤ اگر تمہارے پاس ایسی کوئی شخصیت ہے جس کے نام پر کروڑوں لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں، جس کے نام پر بن دیکھے لوگ اس کا کلمہ پڑھ لیں، اگر ہے تمہارے پاس ایسا کوئی سچا آدمی تو لاؤ، میں اس کا نام پہلے رکھ دیتا ہوں، اگر نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ اور مان لو کہ دنیا میں سب سے نمبر 1 شخصیت کوئی ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے جو ساری دنیا میں، ساری قوموں میں، سارے مذہبوں میں نمبر 1 شخصیت کہلانے کے قابل ہے، تو وہ الحمدللہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ الحمدللہ ہم جتنا ناز کریں کم ہے، جتنا ناز کرے کم ہے۔ غیر کو جو مخالفت کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی دشمنی میں مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں کی دشمنی میں، اسلام دشمنی میں وہ مخالفت کرتے ہیں۔ یقین مانے اگر غیر مسلم بھی نبی پاک کی سیرت کو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ واقعتاً اگر نبی ہے، اگر کوئی سچا نبی دنیا کے اندر اگر ہو سکتا ہے تو وہ مسلمانوں کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن غیر مسلم پڑھتے نہیں ہیں، مجبوری یہ ہے کہ غیر مسلم ہمارے نبی کی سیرت یا ہمارا قرآن یا ہماری حدیث پڑھتے نہیں ہیں، وہ بس ایک کام کرتے ہیں، وہ بس مسلمانوں کو واچ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھ کر وہ یہی اندازہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ مسلمان ہیں ویسے ہی ان کے نبی بھی رہے ہوں گے، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی عزت عظمت کو قائم رکھنے کے لیے غیر مسلموں کی نظروں میں اسلام کی وسعت، اسلام کی عظمت اور عروج کو بڑھانے کے لیے ہم اپنے کردار کو اتنا صاف کر دیں، آئینے کی طرح شفاف کر دیں، پانی کی طرح بالکل اجلا کر دیں کہ جو بھی اس آئینے میں اپنا عکس دیکھے گا تو اسے اسلام کی صاف تصویر سمجھ میں آ جائے، اسلام کی تصویر اس میں نظر آ جائے۔ ہمیں اپنے کردار کو اس طرح پاک پوتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نشست کو، اپنے برخاست کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، ہر چیز کو ہمیں جو ہے سنوارنے اور سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یقین کریں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، آج بھی مسلمانوں کے پاس عزت و وقار آج بھی باقی ہے، لیکن یقین کریں اگر مسلمان حضور کی سچی غلامی کا حق ادا کرے، حضور کا سچا پکا قولی فعلی ظاہری باطنی اگر وہ عاشق بن جائے تو یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا، ہر جگہ اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے، اور یقیناً وہ دن تو آنے والا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، وہ حکومت کریں گے، وہ دور آئے گا حضرت عیسیٰ خود ہمارے آقا کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، وہ خود ہمارے آقا کا مقدس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ وہ دور ایسا سہانا دور ہوگا کہ ساری دنیا کے اندر صرف اور صرف اسلام کی حکومت ہوگی، اور ہر گھر کے اوپر اگر جھنڈا لہرائے گا تو وہ ہمارے پیارے آقا کا جھنڈا لہرائے گا، حضور کی میلاد کا جھنڈا لہرائے گا، نہ کوئی کافر ہوگا نہ کوئی غیر مسلم ہوگا، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا، اور ہر طرف ہمارے آقا کی میلاد پڑھنے والے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ وہ دور بھی ہمیں دیکھنا ہے، قرب قیامت یعنی قیامت کے نزدیک وہ دور آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور کی سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ ہمارے آقا کی شان کیا بیان کریں، ابھی الحمدللہ میلاد کے 11 دن 1 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک یعنی کل رات تک الحمدللہ ہماری مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، حضور کی عظمتیں، حضور کی سیرت بیان کی گئی، ہر دن ایک نیا عنوان حضور کی سیرت کا الحمدللہ بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم فرمائی، ورنہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم بیان کر سکیں، وہ اگر کرم کر دیں، سرکار کرم فرمائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہاں جمع ہونا اگر حضور کی
کی نظر کرم ہو گئی تو یہ ہمارا جمع ہونا، یہ بیان کرنا، یہ محفلیں سجانا، یہ لنگر وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ خوشیاں منانا، سب کچھ قبول ہو جائے گا، اور خلوص کے ساتھ کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کا ثواب بہت عظیم ہوتا ہے۔ لہذا ہم اخلاص کے ساتھ حضور کی محفلیں سجاتے ہیں، نہ دکھاوا مقصود ہے، نہ کسی کو پریشان کرنا، نہ راستوں میں سڑکیں جام کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ دن 12 ربیع الاول کا دن جسے ہم ورلڈ پیس ڈے کے طور پر مناتے ہیں، الحمدللہ ساری دنیا میں امن قائم ہوا ہے تو اسی 12ویں والے نبی کے صدقے میں، 12ویں شریف کے صدقے میں قائم ہوا ہے۔ تو آج کے دن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی غیر قوم کو، غیر مسلموں کو، اغیار کو یا اپنوں کو، کسی کو اپنی ذات سے ہم تکلیف نہ دیں، کسی کو اپنی وجہ سے ہم پریشان نہ کریں۔ عید منائیں لیکن شریعت کے حدود میں رہ کے منائیں، ناچ گانا باجا ڈھول تاشا وغیرہ بالکل نہ کریں، اور حکومت کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے، حکومت کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرتے ہوئے آپ عید منائیں، موئے مبارکہ کی زیارت کریں۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارکہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، حضور کا وہ چہرہ والضحیٰ تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن کم از کم حضور کے مقدس زلف مبارکہ کو، موئے مبارکہ کو جب دیکھیں گے تو ان کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، ہمارے دلوں کو چین نصیب ہوگا۔ وہاں جائیں، ادب و احترام کے ساتھ جائیں، دعائیں کریں، اور وہاں جا کر دل میں جو نیک تمنا ہو زیارت موئے مبارک کے وقت وہ دعا کرتے ہوئے زیارت کریں، اور یہ دل میں اعتقاد پیدا کریں کہ کبھی نہیں تو نہیں، کم از کم اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر تو ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو موئے مبارک کی زیارت کریں، آثار شریف کے پاس جائیں، ادب و احترام کے ساتھ زیارت کریں۔ بس آج کی ہماری یہ محفل خطاب جمعہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو بھی لفظی شرعی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ رب کریم ہم تمام کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کا، ہمارے سینوں کو حضور کی محبت کا مدینہ بنائے۔ خداوند قدوس ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم تمام کی محافل میلاد کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے محافل میلاد کو سجانے کا اہتمام کیا ہے، مولا تعالیٰ ان تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمکنار فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند ضروری اعلانات سے سماعت فرمائیں۔ جاگیردار حضرت خواجہ سید شاہ لالا پیر حسینی چشتی قادر لنگا جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ عیسوی بائی پاس روڈ ادونی کا سالانہ عرس انشاءاللہ سندل چاشمبے کے دن یعنی 4 تاریخ کو اگلے مہینے کی، اور 5 تاریخ کو عرس اور 6 تاریخ کو زیارت شریف ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عرس کی ان تقریبات میں شرکت فرمائیں۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آج بروز جمعہ 12 ربیع الاول 30 تاریخ کو آثار شریف کی زیارت اور خلفائے راشدین حسنین کریمین اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ مردوں کے لیے دوپہر میں 2 بجے سے شام 6 بجے تک، عورتوں کے لیے شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک ہے۔ الحاج ہٹیلی مختار احمد نقشبندی صاحب کے مکان پر یہ زیارت کرائی جائے گی جو MRF شو روم کے اوپر ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس محفل میں بھی ضرور شرکت کریں۔ اور ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں ابھی نماز جمعہ کے بعد لنگر میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے نماز جمعہ کے بعد فوراً انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی، فاتحہ خوانی کے بعد فوراً مسجد کے اندر ہی لنگر کا اہتمام کیا جائے گا۔ مسجد کے تقدس کا، ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے لنگر کو تبرک سمجھ کے ضرور کھائیں اور تبرک لے کر آپ حضرات تشریف لے جائیں۔ اور جن حضرات کو نیچے جگہ نہ ملے وہ خطبے کے وقت نیچے نہ کھڑے رہیں، خطبہ بیٹھ کر سننا جو ہے واجب ہے، اوپر چلے جائیں اور ادب کے ساتھ خطبے کو سماعت کریں۔ جنہیں نیچے جگہ نہ ملے وہ اوپر چلے جائیں اور مسجد کے ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما کر ہم تمام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں 5 منٹ کا وقت ہے، پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔